ایک سوال جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دماغ ہی ہے جس کا ہماری سوچوں پہ کنٹرول ہے، یا پھر دل بھی سوچتا اور سمجھتا ہے اور ہماری سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ اور سننے میں یہ سوال ایک آسان سا لگتا ہے، لیکن یہ سوال اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اور آج جا کے اس کے بارے میں علم دیا گیا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہمارا دل بھی سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اور چیزوں پہ فیصلے کرتا ہے، جبکہ آج سے پہلے صرف یہی سمجھا جاتا تھا کہ صرف دماغ ہی ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ اور جب یہ سائنٹیفکلی پروو ہوا تو اس نے کارڈیولوجسٹ اور نیورولوجسٹ کو بھی حیران کر دیا کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل بھی سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سرپرائز کر دینے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں پہلے آگاہ کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہمارا دل بھی سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، اور قرآن مجید اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ہمارا دل بھی سوچتا اور سمجھتا ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو 1000 ایئرز تک انسانوں کا یہی سوچنا تھا کہ صرف ہمارا دماغ ہے جو سوچتا اور سمجھتا ہے اور ہماری باڈی کو پروسیس کرنے کا میسج دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کہیں نہ کہیں غلط تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صحیح بھی تھے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنا نالج نہیں تھا اور سائنٹیفکلی چیزیں پروو نہیں تھی کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور دل کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سوچتا اور سمجھتا ہے جبکہ ہمارے پاس دماغ موجود ہے۔ لیکن جب آج ان تمام چیزوں کو پروف کیا گیا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ہمارا دل بھی سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں اس کو کہ کس پروسیس کے تحت انسانی دل کام کرتا ہے۔ ماڈرن سائنس کے مطابق ہمارا دل صرف ایک پمپنگ آرگن نہیں، یعنی صرف بلڈ کو باڈی میں پمپ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ اور اس کے اندر نیورونز موجود ہیں، اور یہ وہی نیورونز ہیں جو ہمارے دماغ میں بھی موجود ہیں۔ اور سائنس کا کہنا ہے کہ 40,000 نیورونز ہمارے دل کے اندر موجود ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جو اسے ہارٹ برین بھی کہتے ہیں۔ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور اس ایکسپیریمنٹ میں یہ دیکھا گیا کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے دماغ سے پہلے ایکشن کرتا ہے، اور وہ پہلے سے پلان کر لیتا ہے کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یعنی کچھ فیصلے دل پہلے کر لیتا ہے اور بعد میں ہمارا دماغ اسے جواز فراہم کرتا ہے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ آج ہمیں یہ سائنس بتا رہی ہے کہ کیسے ہمارا دل ایک صرف پمپنگ آرگن نہیں، یعنی ہماری باڈی میں صرف بلڈ کو پمپ نہیں کر رہا، بلکہ اور بہت سے ضروری کام کر رہا ہے جو کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ صرف ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اسٹڈی کریں تو قرآن مجید کو پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو دل کے ساتھ جوڑتا ہے، نہ کہ دماغ کے ساتھ اتنا جوڑا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل موجود ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دل کے ساتھ سمجھنے کی صلاحیت کو جوڑ رہا ہے، یعنی جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اس کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے، یعنی دل سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کس قدر حیران کن یہ بات ہے کہ سائنس نے ہمیں آج یہ بتایا اور قرآن مجید ہمیں 1400 سال پہلے آگاہ کر رہا تھا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد جو حیران کن شواہد آپ کے سامنے آئیں گے ان کے سن کے آپ اور زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا اور پراپرلی اس کو گائیڈ کیا کہ کیسے انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہو جاتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ ان کے دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ حقیقی اندھا پن انسان کی آنکھوں کا نہیں بلکہ انسان کے دل کا ہے۔ جب انسان کا دل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، انسان کا دماغ بھی اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا۔ اور اسی عمل کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تمہارا دل پروسیس کرتا ہے، اور جب یہ اندھا ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے اور پھر یہ سوچتا نہیں ہے، یعنی ہدایت، عقل اور حق کو سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سائنٹیفکلی ان چیزوں کو پروف کیا جا رہا ہے، اور ماڈرن سائنس ان کا ایک انوکھا کنیکشن بتاتی ہے
اور کہتی ہے کہ جو آپ کا دل ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے اور یہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک ویگس نرو ہے آپ کی باڈی میں جو آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں کمیونیکیشن کا کام دیتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 80% سگنلز آپ کا جو دل ہے وہ آپ کے دماغ کو دیتا ہے، جبکہ آپ کا دماغ صرف 20% تک سگنلز آپ کے دل کو دیتا ہے۔ یہ ریسرچ دیکھنے کے بعد انسان اور زیادہ حیران ہوتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم جس دل کو صرف ایک پمپنگ آرگن سمجھتے تھے، وہ دل تو اتنے کام کر رہا ہے، اور آپ کے دماغ کے آدھے سے زیادہ کام تو آپ کا دل پہلے کرتا ہے۔ اور اسی کو مزید ایکسپلین کیا 1991 میں کینیڈین سائنٹسٹ ڈاکٹر آرمر نے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے دل کے پاس ایک منی برین ہے یا انٹرنسک فیکٹرز موجود ہیں جسے سوچنے، سمجھنے اور پروسیس کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اور سائنس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا دل اچھا سوچتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے تو اس کا اثر پوری باڈی پہ ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کا پورا جسم اس کی وجہ سے خوش رہتا ہے اور ہیلدی رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور اسی کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو تمہارا پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ آلودہ ہو گیا تو تمہارا پورا جسم آلودہ ہو جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو فیکٹس ہیں، ایک سائنٹیفک اور دوسرا روحانی۔ اور اگر سائنٹیفک فیکٹ دیکھا جائے تو سائنس جیسے کہتی ہے کہ گڈ ہیبٹس اور پازیٹیو تھنکنگ ایسا کام ہے جو آپ کی باڈی کو ریلیکس رکھتے ہیں، توانائی دیتے ہیں، یعنی آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور آپ کا ہارٹ ہیلدی رہے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ روحانی طور پر اس کو دیکھیں تو دل پہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے آپ کا دل، تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو اس کی ویوز آپ کی پوری باڈی میں جنریٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اور یہی وہ سکون ہے جو آپ کو پرسکون رکھتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کا دل، اس کے پاس نیورونز موجود ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ان کے دل اور دماغ کی کمیونیکیشن میں بہت فرق ہے۔ یعنی جب ان کا دل سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے تو ان کا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کا دل درست ہوگا تو آپ کے سوچنے اور سمجھنے کا عمل بھی درست ہوگا اور آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو کیا یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی، اور کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہمارا دل سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، اور قرآن مجید اسے 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔